السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 596 ہے، 596۔ سورہ انعام کی ایک آیت کی تلاوت آج کی جائے گی اور اس کی تشریح بھی کی جائے گی۔ آیت نمبر 155، 155۔ چلیے سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی اور لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ثم پھر آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ کو الکتاب کتاب تماماً پوری علی الذی اس شخص پر جس نے احسنا نیک کام کیا، وتفصیلاً تفصیلی طور پر لکل شیء ہر چیز کی، وہدن اور باعث ہدایت بنایا، ورحمتاً اور سبب رحمت، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ربہم اپنے پروردگار کی ملاقات پر یؤمنون یقین رکھیں، ایمان لائیں۔ وہذا اور یہ کتاب، اور وہذا اور یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا، مبارک برکت والی، فاتبعوہ بس تم اس کی اتباع کرو، واتقوا اور ڈرو، لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پانچ باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، پھر ہم نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسی کتاب دی جو نیک عمل کرنے والے کے لیے پوری کی پوری ہو نعمتوں کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ بتائی، وہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس میں رکھی گئی۔ تیسری بات یہ کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت کا باعث۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ تاکہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کریں۔ پانچویں بات بتائی گئی کہ یہ ہے وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ برکت والی ہے، بس تم اس کی اتباع کرو۔ چھٹویں بات یہ بتائی گئی کہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ 6 باتیں ہیں، 5 نہیں 6 باتیں ساری۔ سب سے پہلے قابل غور بات یہ ہے بزرگان محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں اتاری۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی۔ تو حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد پر جو انجیل اور زبور اتاری گئی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ مختلف صحیفے اترے مختلف پیغمبروں پر، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ کہا گیا، صحف کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا صحیفے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پوری کرنے والی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اللہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کتاب کے اندر ہر قسم کی تفصیل موجود تھی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، احکامات کیا ہیں۔ اور پھر اس کتاب کو ایک رہنمائی کا ذریعہ بنایا گیا تھا کہ ہدی اور رحمت، اور اس کتاب کو رحمت کا ذریعہ بنایا گیا اس لیے کہ یہ آسمانی و مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی ہدایت اور اس کی رہبری کے لیے اتارا، رحمت کا باعث۔
اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تورات اتاری اور تورات میں یہ اوصاف رکھے تاکہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں۔ آسمانی ہدایتیں جو دی جاتی ہیں وہ ایمان اور یقین کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ آسمانی کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ آدمی اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے۔ آسمانی کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو۔ آسمانی کتابیں اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ آدمی اپنے انجام کو بہتر سے بہتر بنائے۔ آسمانی کتابیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ ایک دستور کے طور پر ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور اس دستور کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ آسمانی ہدایتیں، آسمانی کتابیں، ان کا مقصد، ان کے نزول کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی قرآن مجید کی تذکرہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ ہے کتاب قرآن مجید کے انزلنا، ہم نے اتارا اس کو مبارک، یہ برکت والی کتاب، برکت والی کتاب۔ فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو۔ یہاں اشارہ کیا گیا ہے برکت والی کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف اس کو تعویذ بنا کر رکھ لو۔ برکت والی کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہیز کے سامان میں سب سے پہلے اس قرآن مجید کا نام لکھ لو۔ برکت والی کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو طاقوں میں سجا کر رکھو۔ برکت والی کتاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جھگڑے کے موقع پر قسم کھانے کے لیے اس کو استعمال کرو۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو ایصال ثواب کے لیے استعمال کرو، بلکہ برکت کا مطلب اللہ نے فوراً بتا دیا کہ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی ہے کہ اس کے احکامات کی اتباع کی جائے، اس کے حکموں کے مطابق عمل کیا جائے، اس لیے اللہ نے فوراً فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، ان احکامات پر عمل کرو جو احکامات قرآن مجید میں اتارے گئے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے مقصد کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا، مسلمانوں نے قرآن مجید کا احترام نہیں کیا، عظمت نہیں کی، قرآن مجید کے حقیقی مقصد نہیں پہچانا۔ قرآن مجید کا مقصد زندگیوں میں انقلاب ہے، زندگیوں میں تبدیلی ہے۔ قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی بنائیں، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اور پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقوی کی بنیاد پر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تقوی کی بنیاد پر آتی ہیں۔ آدمی جس قدر تقوی والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قومیں جب تک اللہ سے ڈرتی رہتی ہیں، قومیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتی رہتی ہیں، قومیں جب تک اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتی رہتی ہیں، رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب قومیں تقوی کو چھوڑ دیتی ہیں، تقوی والی روش کو اختیار نہیں کرتی اور بالکل بے لگام زندگی بسر کرتی ہیں، تو حالات آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں جنہیں جھیلنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ